بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پورے ملک میں یوم جمہوریت منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے قوانین، آئین آج ہی کے دن 1950 میں طے ہوا تھا، پاس ہوا تھا۔ اس کی یاد میں جشن منایا جا رہا ہے، اور یہ آئین اور قوانین اس کے بنانے میں کن کا ہاتھ ہے، کیسے قوانین بنے ہیں، ایک لمبی داستان ہے جس کو ہم انشاءاللہ مہمان مکرم سے سنیں گے۔ اس سے پہلے میں اس پروگرام اور اس جلسے کے آغاز کے لیے ہمارے اس مسجد کے امام، جو تقریباً عمر کا ایک بڑا حصہ امامت کے منصب پر فائز رہتے ہوئے قومی اور رفاہی خدمات، خصوصاً برادران وطن کو دین اسلام کی دعوت، ایسے نیک کاموں میں اپنا وقت خرچ کرنے والی شخصیت، جو مسابقوں میں، قرات کے مظاہروں میں جن کو مدعو کیا جاتا ہے اور انعام سے سرفراز کیا جاتا ہے، میں برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد الیاس صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ وحسن الجزا۔ ہمارا یہ ملک جس میں بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہے، اور یہاں ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے، اور یہ ملک انگریزوں کے قبضے میں رہا، سراج الدولہ سے لے کر ٹیپو سلطان رحمہ اللہ تک، اور پھر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں جو فتویٰ صادر کیے تھے، اس کے بعد سے جو حالات ہندوستان کے بدلے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان اس وطن کے لیے قربانیاں پیش کی۔ جب مسلمان اس میدان میں کمزور نظر آئے
دین اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت، اس کو اہم سمجھ کر 1860 پر 6 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، اور اس سے دین اسلام کی حفاظت یہ ہمارے اکابر کے پیش نظر، اور پھر دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے اس ملک کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں جب حالات کے حساب سے ضرورت پڑی قربانیاں دیتے آئے، اور پھر مذہب کو، شاعر اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے 1919 میں جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا، اور یہی وہ اکابر تھے جو برادران وطن کے ساتھ مل کر انگریز سے اس ملک کو آزاد کرایا، اور پھر ہندوستان میں کئی قوم بستی ہے، ہر ایک کو آزادی کے ساتھ اپنی خوشی منانے کا اور اپنے تہوار منانے کا ایک دستور، ایک قانون ہونا چاہیے۔ اس کے لیے برادران وطن کے ساتھ مل کر آزادی کے بعد سے تقریباً 3 سال ہندوستان کے دستور کو بنانے میں، آئین کے بنانے میں اور اس کے خد و خال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قانون بنایا گیا، اور وہ قانون 1950 26 جنوری کو عمل میں لایا گیا۔ آج وہی دن ہے کہ پورے ملک میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ جمعیت علماء ایک ایسی فعال تنظیم ہے جو تقریباً 100 سال سے لمبا ایک عرصہ اس کا اور اس کی تاریخ ہے۔ جب بھی ملک کو، برادران وطن کو جو بھی ضرورت پیش آتی، یہی ایک تنظیم ہے جو میدان میں آتی ہے۔ جس کو جو بھی ضرورت پیش آ جائے، نوجوانوں کو کسی بہانے سے جیل میں ٹھوس دیا جاتا، یہی جمعیت آگے بڑھ کر ان نوجوانوں کو رہا کرانے میں، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں حالات بگڑ گئے، زلزلے آ گئے اور کہیں فسادات ہو گئے، ہر وقت میدان میں جو تنظیم ہے وہ جمعیت علماء ہے۔ اور حضرت حسین احمد مدنی اور اس سے پہلے حضرت شیخ الہند اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہم اللہ، ان سب کی قربانیاں اس تنظیم کے ساتھ، اور آج بھی یہ تنظیم برابر قوم و ملت کی خدمات انجام دے رہی ہے۔ اور اس ملک کو مسلمانوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر پسند کیا ہے، اور یہاں کسی کے بلانے سے ہم نہیں آئے ہیں، نہ کسی کے نکالنے سے ہم یہاں سے جائیں گے۔ یہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ملک ہمارا ہے، یہاں کی مٹی میں بھی ہم مسلمانوں کے خون کی خوشبو محسوس ہوگی، خون کی خوشبو آپ کو میسر آئے گی۔ اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے بڑے لچکدار انداز میں کہا، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ جب وطن کو خون کی ضرورت پڑی، ہماری گردن کٹی، اب یہ کہتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ بہرحال ایک لمبی داستان اور تاریخ ہے۔ جمعیت علماء ہمیشہ پیار و محبت کو امت میں تقسیم کیا ہے، برادران وطن کے ساتھ خوشگوار ماحول کو پیدا کرانے میں جمعیت علماء کا کردار ہے۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں بھی جمعیت علماء فعال خدمات انجام دے رہی ہے۔ جب بھی ضرورت پیش آتی ہے، ابھی ندی میں سیلاب آ گیا، کتنے برادران وطن گھر چھوڑ کر اسکولوں میں آ گئے، اور صادق بادشاہ نگر کے کتنے مسلمان جن کے گھروں میں پانی گھس آیا، تو یہی تنظیم تھی ان کو کھانا پہنچانے میں، ان کے ضرورتوں کو مہیا کرنے میں آگے آگے پیش رہی ہے۔ ہمارے اس شہر کے جمعیت کے صدر حضرت مولانا مفتی ابو الحسن صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور سیکریٹری حضرت مولانا مفتی محمد یعقوب صاحب ہیں۔ الحمدللہ ان کی نگرانی اور سرپرستی میں یہ تنظیم الحمدللہ کام کرتی آ رہی ہے۔ بہرحال مہمان مکرم ہمارے شہر وانمبڑی کے ہیں، حضرت مولانا حق نواز صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں۔
ہمارے سے 1 سال آگے دارالعلوم میں پڑھتے تھے اور بہت اچھے امتیازی نمبرات سے دارالعلوم میں حضرت نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم کے دوران مناظرے کے شعبے میں حضرت کو بڑی دلچسپی تھی۔ مناظرہ مطلب بریلویت، قادیانیت، شیعت، رضاخانیت، ان لوگوں کو جو فرقے باطلہ ہیں، غلط عقائد ان کے ہیں، تو ان کو صحیح معنی میں سمجھانا، راہ راست پر لانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، کیسے علمی دلائل پیش کرتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور ہمارے تمل ناڈو کی زبان اردو، اور پھر وہاں دیوبند کی زبان میں ان لوگوں سے مناظرہ کرنا، ان کو اپنی بات پیش کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن حضرت باقاعدہ کئی سال اس شعبے میں مناظرے میں رہے اور مناظرے میں جیتتے رہے، اور حضرت کا خطبہ حضرت قاری قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انداز پر ہوتا تھا، اس کو سننے کے لیے ایک بڑی جمع غفیر دور حدیث میں شریک رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مناظرہ جیت گئے تو حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو دیکھ کر، مہمان مکرم کو دیکھ کر کہا، ایسا لگتا ہے کہ آپ انہی کے علاقے سے آئے ہیں اور آپ انہی کے دائیوں میں سے ہیں، مطلب اتنا مناظرے کے لیے تیاری کر کے گئے، گویا کہ فرقے باطلہ کے جیسے عقائد ہوتے ہیں وہ سارا مطالعہ کر کے ان کے سامنے بہت ہی شاندار انداز میں پیش کرتے تھے۔ پھر وہاں سے حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی جو لکھنؤ میں رہتے ہیں، ان کے اپنا ایک خاص ادارہ ہے جس میں حضرت مناظرہ سیکھنے کے لیے 1-2 سال وہاں بھی وقت گزارا ہے، اور پھر وانم بڑی میں، آمبور میں خدمات انجام دیتے رہے۔ ابھی وانم بڑی میں مدرسے حکیم الامت رحمہ اللہ کے نام سے ایک مدرسہ ہے جس میں کالج کے طلباء کے لیے اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے قرآن سکھانا اور ان کو دین کی بنیادی باتوں سے آشنا کرانا ایک عجیب خدمات ہیں جو حضرت کے ذمے ہیں۔ بہرحال میں حضرت کو جمعیت علماء کے جانب سے بھی اور شہر وشارم کے ذمہ داروں کے جانب سے بھی اور آپ سب کے طرف سے میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، اور حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خطاب مستطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ جمہوریت کیا ہے اور اکابر دیوبند نے اس میں کیا حصہ لیا ہے، اور جو باتیں اللہ حضرت مہمان مکرم کے ذہن میں القاء فرمائیں گے، امید کہ حضرت تشریف لائیں گے اور خطاب سے مستفید فرمائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حاضرین کرام، دعا فرمائیے جس موضوع کے تحت دعوت دی گئی ہے بات کرنے کے لیے، اس سے متعلق بھی اور بھی چند باتیں ہمیں دین سے متعلق بھی صحیح اور سچی کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والے کو جن جن باتوں پہ عمل کرنا ہے، بچنا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ملک میں صحیح طور پر اطمینان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن خاتمہ ہم سب کا فرما دے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان کی ترقی اور گھر کی ترقی، کسی کی بھی ترقی کا مدار اصول پر ہے، قوانین پر ہے۔ گھر وہی ترقی کرتا ہے
گھر وہی آگے بڑھتا ہے جس گھر میں پابندی ہو، اصول کے رعایت کے ساتھ گھر والے اپنے بچوں کی نگرانی کرنے والے ہوں، وہ گھر جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہی ادارہ آگے بڑھتا ہے جس ادارے میں صحیح طور پر اصول کی پابندی کی جا رہی ہو، قوانین کی پابندی کی جا رہی ہو۔ جہاں اصول ہوگا، جہاں قوانین ہوں گے تو خود بخود اللہ کی رحمتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں، اور ادارے ہوں، گھر ہوں، سب کچھ ترقی کرتے ہیں۔ اور اصول اللہ جل شانہ ہم لوگوں کے لیے بھی دیا ہے۔ یوم جمہوریہ ہوا، اس کا اصول رہنے دیجئے، لیکن اس سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے لیے تو زندگی گزارنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے تو بہت پہلے ہمیں اصول دیا ہے، قوانین قرآن کریم کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم اپنے طور پر جو ہے کتنے پابند ہیں اپنے اصول کے، پہلے اس کو ذرا جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، ذرا اس کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اس اصول کے پابند اگر ہوتے اور اصول کے بارے میں ہمیں واویلا مچانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جو اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے عطا کیا ہے، جو قوانین اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے عطا کیا ہے، اس اصول کے ہم کتنے پابند ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں مسجد کا دروازہ بند ہو تو مار مار کے جو گھس کر نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی شریعت کا حکم ہے، اور اگر دروازہ کھلا ہو تو پھر سوتے رہیں گے فجر کے وقت میں۔ کیا شریعت کا اصول ہمارے لیے یہی ہے؟ کیا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے واسطے ایک ازدواجی زندگی ہمارے سامنے رکھا ہے، تو ازدواجی زندگی میں ہمارے لیے تو شریعت نے کیسے کیسے حکم ہمیں عطا کیے، لیکن جب لاک ڈاؤن آیا تو شریعت پوری ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہم رسم و رواج کے پابند نہیں، 10 آدمیوں سے ہمارا نکاح ہو جاتا۔ لیکن جو ہے جیسے ہی یہ معاملہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہماری شادیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے شادیوں میں کتنے اسراف، اور ایک عجیب بات، ہم کتنے اصول کے پابند ہیں، اور اسلامی اصول کے ہم کتنے پابند ہیں۔ ذرا ہمیں اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ ہماری شادیاں لاک ڈاؤن میں بہت مختصر ہو رہی تھی، بہت شارٹ ہو رہی تھی، شادی محل کی ضرورت نہیں، اور جو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، اور جنازے بھی ہو رہے تھے۔ تو جنازہ اب جب ہو رہا ہے تو پھر جو ہے بیٹا فارن سے آنا ہے اور فلاں جگہ سے آنا ہے، اب جو ہے اس کو جو ہے ایسی پھیٹی میں رکھ کر جو ہے جنازے کو، اب جو ہے جنازے کی نماز کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت وہاں بیٹا کہاں اور وہاں جو ہے وہ بیٹی کہاں؟ وہ تو ایسے حالت میں کرونا کا انتقال ہو گیا، بیٹا آنے کے لیے تیار نہیں، اب بیٹی آنے کے لیے تیار نہیں، فون آ رہا ہے کہ میرے آنے میں تاخیر ہو جائے گی، جلدی جلدی باپ کو جو ہے قبرستان میں پہنچا دو۔ یہ ہم اصول کے پابند ہیں شریعت کے کیسے؟ ذرا دیکھیں کیسے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ہم اسلامی اصول کے صحیح طور پر پابند ہوتے، ہم جو ہے اسلامی قوانین کے صحیح طور پر پابند ہوتے، تو پھر اور اصول اور قوانین کے لیے ہمیں جو ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اسلامی قوانین کے کتنے پابندی ذرا اپنی زندگی میں ہمیں جھانک کر کے ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہ اب شادیاں ہو رہی ہیں، لاک ڈاؤن میں تو شادیاں ہوئی ہیں بہت سادہ، لیکن افسوس مسلمانوں پر کیسا ہے، اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ذرا لاک ڈاؤن ہٹا تو دعوتیں جو ہے بہت مختصر ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد اس کا کسر بعد میں رکھا گیا۔ کیا افسوس کی بات ہے کہ اب جو ہے مختصر انداز میں شادیاں ہوئی ہیں اور جو ہے دعوتیں ہوئی ہیں، تو پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن میں صحیح طور پر ہم اپنے مہمانوں کو کھلا نہیں پائے۔ اب اس کے بعد جو ہے 2 مہینے کے بعد ولیمہ کی دعوتیں ہو رہی ہے شادی محلوں میں۔ یہ ہے ہماری شریعت پر پابندی، ہم اصول کے جو اس قدر پابند ہیں۔ اور جب یہ حالات پیدا ہوں گے تو ہماری زندگیوں میں حالات نہیں پیدا ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ طرح طرح کی مصیبتوں کے پریشانیوں کا ہم شکار نہیں ہو تو پھر کیا ہوں گے؟
حضرت ابن ماجہ کی روایت ہے، عبد الرحمن بن ابن عبد رب کعبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ حضرت عبداللہ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ وہ پہنچے۔ کون؟ عبد الرحمن بن ابن عبد رب کعبہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میرا ایک سفر ہوا، بہت سارے صحابہ تھے، یہ ایک جگہ ہمارا قیام ہوا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، ہم سب اترے۔ اب اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے بعض خیمے لگانے کے کام میں لگے ہوئے تھے، بعض تیر اندازی کے مشق میں لگے ہوئے تھے، اور بعض صحابہ اسباب کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، اور بعض صحابہ اور کسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ پھر اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادی ندا دینے لگے کہ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ اس زمانے میں جمع کرنے کے لیے ایک طریقہ، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا منادی نے جب یہ ندا دی، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اکٹھا ہو گئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اب خطبہ دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کوئی نیک بات معلوم ہوتی ہے تو وہ امت تک پہنچانے کی فکر میں لگتے اور امت تک پہنچاتے، جب کوئی بری بات سے متعلق خبر ہوتی تو اللہ کے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لوگوں کو ان بری باتوں سے متعلق آگاہ کر کے اس سے بچنے کے لیے حکم فرماتے تھے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق میرے اوپر بھی یہ فریضہ ہوتا ہے کہ میں اپنی امت کو بھی اچھی باتوں کو بتاؤں، بری باتوں سے روکوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس امت کے لیے اول حصے میں تو عافیت ہے، سلامتی ہے، اور اس امت کے آخری حصے میں بلائیں ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں رہے گی۔ کرونا آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بہت پہلے ہی اطلاع دے دیا، حالات پر حالات پیدا ہوتے جائیں گے، بگڑتے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ تو حوادثات کے شکار ہوں گے آخری امت، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر جب قیامت کے قریب پہنچ جائیں گے طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے، اور فتنہ طرح طرح کا جب سامنے آئے گا تو یہ فتنہ مومن دیکھے گا اس فتنے کو، اور اس کے بعد جو اتنا پریشان ہو جائے گا وہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ فتنہ ختم ہونے کے بعد مومن کہے گا یہ فتنہ تو اس قدر اتنا خطرناک انداز میں آیا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جو فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر چند دنوں کے بعد پھر دوسرا فتنہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد مومن کہے گا یہ فتنہ اس سے پہلے جو آیا وہ تو اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ فتنہ خطرناک آیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے پھر اس کے بعد یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اب امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس امت کے لیے تو حالات پر حالات پیدا ہوں گے، ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے واسطے اپنا ایمان مضبوط کرو، اللہ پر ایمان رکھو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو۔ کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی غلط کام کرنے والا نہیں ہوگا، حالات کے شکار ہو کر کے شریعت کو اپنائے گا، حالات اگر چھٹ جائے تو پھر شریعت کو بھول جائے گا، ایسا کام نہیں کرے گا۔ قیامت پر ایمان رکھنے والا حالات کا شکار ہو کر کے کام کرے گا، اور حالات جب بگڑ جائے کچھ اور کام کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔
ایمان رکھنے والا اللہ پر اور قیامت کے دن پر وہ جو ہے صحیح زندگی گزارنے والا ہوگا، اصول کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا. اور جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی دوسروں سے اپنے لیے جو چاہتا ہے وہی جو ہے دوسروں کے لیے بھی چاہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ ارشاد فرمایا. میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، حالات پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اسلامی اصول کے مطابق زندگی گزاریں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا. بہرحال اسلام نے ہمیں اصول پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے تو ہمارے لیے ہندوستان آزاد ہوا تو پھر جو ہے اس کے لیے دستور بنا ہے تو اس پر ہمیں زندگی گزارنا ہمارے لیے کیا مشکل بات ہے. اسلامی اصول کے مطابق زندگی گزارنے والے کے لیے اب جو ہے کوئی بھی دستور کسی کا بھی طرح آ جائے تو ہمارے لیے دستور اور قوانین پر عمل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. بہرحال دستور ہی سے ہر چیز کی ترقی ہوتی ہے. اسی لیے ہندوستان جب آزاد ہوا اس کے لیے بھی جو ہے دستور بنایا گیا. کیوں؟ تاکہ اس دستور کی روشنی میں اب جو ہے ہندوستان آگے بڑھے اور امن و امان کا وہ پروانہ اس کے لیے حاصل ہو جائے اور طرح طرح کے حالات سے ہندوستان دو چار ہونے سے بچ جائے. تو اس کے لیے دستور بنا ہے اور اس کے لیے قوانین بنے ہیں. اور جو دستور اور قوانین بنے ہیں ابھی جو ہے مولانا نے آپ کے سامنے بتایا کہ اس کو جو ہے عملی طور پر جو نافذ کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے حکم جو جاری کیا گیا یوم جمہوریہ کے موقع پر آج کے دن میں جو ہے اس کے لیے آج کی تاریخ میں جو ہے اس کے لیے متعین کیا گیا ہے. اسی لیے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جاتا ہے. اور یوم جمہوریہ جو کہا جاتا ہے، جمہوریہ یہ کیا چیز ہے؟ پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جمہوریہ، جمہوریت اور یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اصل میں انگریزی زبان کا لفظ ہے اور انگریزی زبان کا بھی لفظ نہیں ہے. اصل میں یہ جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے. یونانی زبان میں اب جو ہے جمہوریہ یہ ترجمہ ہے یونانی ایک لفظ کا. اور یونانی زبان میں اصل میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیموکراسی. اور ڈیموکراسی کا ترجمہ ہے جمہوریت. ڈیموکراسی یونانی زبان کا یہ لفظ ہے، انگریزی میں استعمال ہوتا ہے. ایسے بہت سارے زبان کے لفظ بہت سارے زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں. انگریزی زبان میں یونانی زبان کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ڈیموکراسی، اور اسی کو جمہوریہ کہا جاتا ہے. اور جو ہے ڈیموکراسی میں دو لفظ ہے، ایک ڈیمو ہے ایک کراسی ہے. ڈیمو کسے کہتے ہیں؟ عوام کو کہتے ہیں. کراسی کسے کہتے ہیں؟ حاکمیت کو کہتے ہیں، یعنی عوامی حکومت. اب اسی کو جو ہے تعریف کرنے والے مختلف انداز میں تعریف کرنے لگے، یعنی ایسی حکومت کا نفاذ کہ جس کے نافذ ہونے کے لیے عوام کی رائے کو کسی نہ کسی شکل میں جو ہے بنیاد بنایا گیا ہو. اب جو ہے یہی ڈیموکراسی ہے اور یہی جمہوریت ہے. اور جمہوریہ کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں، یوم جمہوریہ 73واں جو ہے اس وقت ہم نے منایا ہے، تو یہ جو ہے 70 پر 3 سال پہلے جو جمہوریہ قائم ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہے اسی وقت سے اس کا ایجاد ہوا ہے. جمہوریہ بہت پہلے سے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، بہت پہلے سے استعمال ہو. تعجب کریں گے کب سے استعمال ہو رہا ہے ہم تو. اور یہ جو ہے جمہوریہ کا لفظ یہ اس وقت بھی نہیں نافذ ہوا ہے جب امریکہ آزاد ہوا، فرانس آزاد ہوا، جمہوری حکومت بنے ہیں، تو اس وقت وہ جو ہے تقریباً ہندوستان کے آزادی سے 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا، اور امریکہ وہ جو ہے آزاد ہوا ہے 1775 میں 76 میں جو ہے آزاد ہوا. اور اس کی جو ہے اس کا دستور بنا ہے 1786 میں اس کا دستور بنا. اور اس کا جو دستور بنا ہے جمہوریت والا دستور بنا ہے. اور اس دستور کو بنا کر کے امریکہ کے باشندے اور پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دستور اور بہترین دستور ہمارا دستور ہے. اور جو ہے امریکہ کے انقلاب کے بعد، آزادی کے بعد یہ جو دستور بنا ہے تو وہ جو ہے جمہوری کے
جمہوریت کے پیش نظر وہ دستور بنا ہے، اور امریکہ وہ تو ہندوستان سے 200 سال پہلے آزاد ہوا، اور یہ 200 سال پہلے جمہوریہ کا لفظ نہیں، اس سے بہت پہلے سے جو ہے جمہوریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کب سے جمہوریہ کا لفظ استعمال ہوتا؟ اس سے پہلے تقریباً افلاطون دنیا میں گزرا ہے، اور افلاطون وہ کون سے زمانے کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے کا زمانے کا ہے۔ بہت بڑا جو ہے فلسفی ہے اور بہت بڑا سائنسدان ہے، اور افلاطون وہ جو ہے گزرا، اور اس نے جو ہے علم سیاست میں سب سے پہلے دنیا میں پہلی کتاب اس نے لکھی ہے۔ اور افلاطون جب کتاب لکھتا تھا اس زمانے میں، اس کی کتاب کا انداز ایسا ہوتا، گفتگو مکالمات کی شکل میں ہوتا ہے، جیسا آپس میں سوال کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں۔ افلاطون کی تقریباً ساری کتابیں اسی طرح کی رہتی تھی، اور افلاطون اس نے جو ہے یہ سیاست میں جو ہے کتاب لکھا ہے، اور اس کتاب کا نام اس نے رکھا ہے جمہوریہ۔ سب سے پہلے جمہوریت کے عنوان پر کتاب لکھنے والا، سیاست کے عنوان پر کتاب لکھنے والا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 400 سال پہلے وہ جو ہے افلاطون ہے۔ اس نے جو ہے وہ کتاب لکھی جمہوریہ کے عنوان پر، اور جو ہے افلاطون کا شاگرد سقراط ہے، اور وہ جو ہے اپنے استاذ کی اس کتاب کو مدون کر کے مرتب کر کے سیاست کے نام پر اس نے جو ہے جمہوریت ہی کو سامنے رکھ کر اس نے جو ہے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو اب جو ہے بتانا یہ ہے کہ یونانی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا، اور یونانی جو حکومتیں تھی اسی جمہوریت کی بنیاد پر، یونانی حکومتیں کیسے ہوتی تھی؟ جمہوریت کی بنیاد پر، پہلے زمانے میں جو حکومتیں ہوتی تھی جمہوریت کی بنیاد پر، وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے علاقے اور شہر ہوتے تھے، اور ایک مستقل جو ہے وہ حکومتیں قائم ہوتی تھی، اور جو ہے چھوٹی چھوٹی ریاستیں ایک مستقل حکومت سمجھی جاتی تھی۔ یونان کا سب سے بڑا شہر جو مانا جاتا، ایتھنز جو ہے مانا جاتا ہے، آج بھی ایتھنز کے نام پر جو ہے، ایتھن کے نام پر ہی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو ایتھنز کی آبادی اس وقت 10,000، وہ سب سے بڑی آبادی، اور اس کے علاوہ جتنی ریاستیں تھیں سب چھوٹی چھوٹی ریاستیں، اور مختلف جو ریاستیں، یہ چھوٹی چھوٹے شہر، وہ مختلف جو ہے ریاستیں اور حکومت تھی۔ اور وہاں جو ہے جمہوریت کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا، سادہ جمہوریت کا لفظ استعمال ہوتا۔ سادہ کا معنی کیا ہوتا کہ حکومت جب کرنا ہے بادشاہ کو تو وہ کیا کرتا تھا، کوئی چیز پاس کرنا ہے، میدان میں جو ہے تقریباً لوگوں کو بلا لیتا، اور بلانے کے بعد اب جو ہے یہ ہمارا ایجنڈا ہے، ہم کو یہ کام کرنا ہے، اس طرح کا کام کرنا ہے، لوگوں سے جو ہے میدان میں جمع کر کے مشورہ کرتا۔ یہی جو ہے جمہوریت تھی اس زمانے میں۔ اب جو ہے لوگ پسند ہے تو پھر جو ہے تائید کر دیتے، ورنہ اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے، پھر جو ہے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو ہے ووٹ لیا جاتا، پھر جو ہے اس کے بعد بات کی منظوری کر کے ایسے حکومتیں قائم ہوتی تھی۔ لیکن حکومتیں جب بڑھتی چلی گئی، افراد اس کے بڑھتے چلے گئے، اور رومی سلطنتیں اب جو ہے اس کی آبادی وسیع ہو گئی، تو اب جو ہے یہ جمہوریت کے ساتھ جو طریقہ اپنایا جاتا تھا عوام کے رائے لینے کا، یہ مشکل ہو گیا۔ اب جو ہے اس کے بعد روم کی سلطنت جب وسیع ہو گئی، اب انہوں نے جمہوریت کا طریقہ کیا اپنایا، کونسل مجلس شورا کے نام پر اب جو ہے مجلسیں انہوں نے بنانا شروع کر دی۔ مجلس شورا بناتے، اب جو ہے کوئی بھی مسئلہ طے کرنا ہے مجلس شورا کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا مسئلہ حل کرتے۔ گویا کہ اب جو ہے عوام کی رائے سے جو جمہوریت کی جو شکل تھی تقریباً ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب جو ہے یہ خاص شورا کے تحت اب جو ہے حکومتوں کا نفاذ ہوتا تھا۔ اب دھیرے دھیرے اب جو ہے ایسی دنیا سے جمہوریت کا نظام ختم ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد 18ویں صدی میں اب کلیساؤں کا دور شروع ہوا۔ کلیساؤں نے جو ہے اپنی حکومتیں اب جو ہے چرچ کے ذریعے سے ہر جگہ حکومتیں قائم کرتے۔ اب اس کے بعد جب کلیسا اب کے ذریعے سے
ان کے افکار و نظریات کے ذریعے اب حکومت قائم ہوتی تھی تو پھر جو ہے لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا جاتا. اب جو ہے کسی کو عیسائی حکومت کے خلاف زبان دراز کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا. اگر کوئی زبان درازی کرتا تو اس کو تشدد یا بدعتی قرار دے کر کے اب جو ہے اس کو طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھی. اب جو ہے اس زمانے میں 18ویں صدی میں تقریباً اب لوگوں کے اندر جو ایک شعور پیدا ہوا. مغربی دنیا میں اب نشست ثانیہ، یورپ میں نشست ثانیہ کے بعد اب جو ایک طرح کی جو ہے شعور پیدا ہونے لگا کہ ہمیں اپنی جو ہے آزادی کچھ حاصل کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں اب جو ہے طرح طرح کے خیالات کے پیدا ہوئے. تو 3 فلسفے ایسا پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ اب جو ہے ہمیں جمہوریت کا ایک نظام لوگوں کو دینا ہے. اور وہ 3 فلسفی کون ہیں؟ الگ الگ دور میں پیدا ہوئے. ایک جو ہے وولٹائر ہے، اور ایک دوسرا جو ہے مونٹیسکیو نام آتا ہے، اور تیسرا روسو کے نام سے آتا ہے. اب جو ہے انہوں نے دنیا کو جمہوریت کا سبق انہوں نے پڑھایا ہے اور جمہوریت کا درس انہوں نے دیا ہے. اور اس طرح سے جو ہے پھر 18ویں صدی کے بعد اور جو ہے جمہوریت کا ایک نظام پھر دوبارہ جو ہے روح بعمل ہوتا ہے، اور یہ جمہوریت کا جو ہے شکل پیدا ہوتی ہے. اور اس سے پہلے کلیساؤں کے ذریعے سے حکومتیں ہوتی تھی. ایسے ہی ہندوستان میں جو حکومتیں تھی کلیساؤں کی حکومت تھی. اور ہندوستان میں کلیساؤں کی حکومت کب سے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے رہنے تک کسی کو ہمت نہیں تھی یہاں اپنا جو ہے کسی بات کو چلانے کے واسطے. اب جو اورنگزیب رحمت اللہ مغلیہ کے آخری دور اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اب جو ہے برطانیہ کے لوگ تجارتی عنوان پر ہندوستان کو آنا شروع کیے. اب جو ہے تفصیلی باتیں ہیں، پوری باتیں میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا ہوں، مختصر جو ہے جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہے اب یہاں آ کر کے انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ہم اپنی تجارتی تعلقات آپ سے بڑھانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہاں کے حکومت کے لوگوں سے، مغلیہ سے انہوں نے جو ہے پروانہ امن حاصل کیا کہ ہم یہاں رہ کر کے ہم اپنی تجارت کو جو ہے فروغ دینا چاہتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے ان کو اجازت مل گئی. تو برطانیہ کے لوگ تجارتی عنوان پر اپنی جو ہے فوج جی طاقت کو یہاں منظم اور یہاں جو ہے مضبوط کرنے کی وہ دھن میں لگ کر اب جو ہے فوجی طاقت کو اپنا جو ہے مضبوط کرنے لگے. لیکن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا جو ہے چل نہیں سکتا تھا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی وفات جب 1707 میں ہو گئی تو پھر جو ہے اس کے بعد اب ان لوگوں کو جو ہے ذرا ہمت پیدا ہوئی. اب جو ہے ذرا حکومت کو اور مضبوط کیا، مضبوط کر کے اب نواب جیسے ابھی بتایا مولانا ابو بکر صاحب نے کہ نواب سراج الدولہ اب ایسٹ انڈیا انہوں نے قائم کی اور وہاں جو ہے سراج الدولہ کی حکومت تھی. اب انگریز ایک منظم فوج کے ذریعے سے نواب سراج الدولہ کی حکومت پر جو حملہ کر رہی ہے. اب جب یہ حملہ کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نواب سراج الدولہ کے آس پاس جو لوگ لگے ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ پہلے سے ساز باز کرنے کی وجہ سے اور در پردہ سازش کرنے کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب نواب سراج الدولہ کو ناکامی ہوئی اور وہ جو ہے وہاں جنگ میں ختم ہو گئے پلاسی کے میدان میں تو پھر جو ہے انگریزوں کو ہمت آ جاتی ہے. اب اس کے بعد دلی میں مغلیہ حکومت کے امراء اور نواب کی شکل میں جو حکومتیں پائی جاتی تھی اب ان سے جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں. اب جو ہے وہ آپس میں مصالحت کرنے پر انگریزوں سے جو ہے تیار ہو جاتے ہیں اپنی مجبوری کی وجہ سے. پھر جو ہے اس کے بعد اس زمانے میں ان کے لیے سب سے بڑا مشکل ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی حکومت کی تھی انگریزوں کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو بھی اب جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا. جیسے نواب سراج الدولہ کا حکومت اور ان کے افراد انگریزی حکومتوں سے
اور انگریزی فوجوں سے ساز باز کر کے نواب سراج الدولہ کے لیے مشکل کا سامنا کروا رہے ہیں، ویسی ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے لیے بھی اب جو ہے یہ پدر پردہ وہ جو ہے سازش کرنے والے سازش کر کے اب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی فوج جو بہت بڑی طاقت والی فوج سمجھی جاتی تھی، اب ان کو کمزوری ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی شہادت ہو گئی تو پھر اس کے بعد انگریز اسی وقت کہتا ہے، لارڈ کہتا ہے کہ آج سے جو ہے ہندوستان ہمارا ہے۔ اب ہندوستان جو ہے مکمل غلامی کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے۔ یہ غلامی کا شکار کب تک ہوا؟ ہندوستان بہت سالوں تک جو ہے غلامی کا شکار رہا، اور جو ہے اس کے بعد غدر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ غدر کے بعد تقریباً اور اس کے بعد وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت اب جو ہے یہ حکومتیں چل رہی تھی، لیکن واقعہ غدر کے بعد 1857 میں اور غدر کا واقعہ جب پیش آتا ہے، اب جو ہے مکمل طریقے سے اب جو ہے یہ انڈیا اب جو ہے برطانیہ کے ماتحت ہو جاتی ہے۔ اب ملکہ وکٹوریہ کا حکومت جو ہے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب گویا کہ 90 سال تک مکمل طریقے سے یہ ہندوستان وہ غلام بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد محنت کرنے والے آزادی کی طرح طرح سے جو جنگ کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، اور لڑائی کرتے کرتے پھر جو ہے پورا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے باتیں سنے ہوئے رہتے ہیں، مجھے کچھ اور بات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس لیے خلاصہ کچھ ترتیب دے کر کے میں نکلنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہے اس کے بعد 1940 پر 7 میں 1947 میں ہندوستان آزاد ہوتا ہے، اور آزاد ہونے کے بعد اس کے لیے جو ہے دستور بنایا جاتا ہے اور دستور کمیٹی بنائی جاتی ہے، تقریباً جو ہے 450 افراد، اور اس میں جو ہے 7 افراد بہت ہی مضبوط، اور ان میں جو ہے جمعیت علماء کی جانب سے دستور ساز کمیٹی میں 2 افراد کو داخل کیا جاتا ہے، اس وقت کے بہت بڑے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کو، اور اسی طرح مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری کو ہندوستان کے آئین اور دستور بنانے کی جو کمیٹی ہے اس میں جو ہے رکن رکین کے طور پر ان دونوں کو بھی داخل کیا جاتا ہے۔ اور ان دونوں بزرگان دین کا داخل ہونا ہمارے لیے آج جو عبادتیں ہو رہی ہیں، آج جو ہم یہاں سکون کا سانس لے رہے ہیں، یہ انہی جمعیت العلماء، انہی اکابرین کا صدقہ ہے۔ بہرحال دستور جو ہے ہندوستان کا بنا 1947 کے بعد، اور کب تک بنتا رہا، اور ہندوستان کے آزادی کے بعد وہ تقریباً جو ہے 3 سال جو ہے دستور بنے، اور جو 3 سال کے بعد اب جو ہے اس کو وہ مکمل ہوا 1949 میں 22 نومبر کو دستور بن گیا۔ 22 نومبر کو جب دستور بن گیا، اعلان ہو گیا، لیکن جو ہے اس کو عملی طور پر نفاذ کرنے کے لیے 22 نومبر کو انہوں نے متعین نہیں کیا، بلکہ جو ہے 26 جنوری تک اس کو ڈھکلا، یعنی 2 مہینہ جو ہے مؤخر کیا۔ 2 مہینہ مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ 26 جنوری کو متعین کرنے کی وجہ کیا تھی کہ یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے، اور جمہوریت کے اعلان کے لیے 26 جنوری کو کیوں متعین کیا گیا؟ تو بتاتے ہیں کہ 1926 میں اب انگریزوں نے کینیڈا کو اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ کو خود مختار ریاستی بنانے کا جو ہے اس نے پاور دیا۔ جب اس نے جو ہے خود مختار ریاست بنانے کا اس نے جب پاور دیا، تو انگریز کے ساتھ ہندوستانی جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے، اب انہوں نے بھی جو ہے خود مختار ریاستی بنانے کا، اب انڈیا والے بھی جو ہے انگریزوں سے جو ہے اپنا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، لیکن جو ہے مطالبہ کرتے رہے، لیکن اس میں انڈین نیشنل کانگریس کے نام پر لاہور میں 1829 26 جنوری کو اب جو ہے یہاں ایک اجلاس ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے خود مختار ریاستی اب تک مانگ رہے تھے، ہمیں خود مختار ریاستی کی ضرورت نہیں، ہمیں مکمل طریقے سے اپنے ملک کی آزادی ہم کو چاہیے۔ 26 جنوری
وہ جو ہے 29 میں وہ جو آزادی انہوں نے مانگی، تو 26 جنوری میں جب انہوں نے مکمل طریقے سے انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں 26 جنوری کو انہوں نے آزادی مانگی، تو ہندوستان کا دستور 22 نومبر کو جب تیار ہو گیا تو انہوں نے جو ہے انتظار کیا۔ 26 جنوری میں ہماری یہ مکمل آزادی کی آواز اٹھی تھی، اور اسی دن جو ہے ہم اپنے جمہوری دستور کو ہندوستان میں نافذ کریں گے۔ بہرحال جمہوری دستور جو ہے نافذ ہوتا ہے، تو جمہوری دستور میں اب جو ہے اس میں کئی باتیں ایسے ہوئے ہیں کہ جس کو جو ہے بدلنا ناممکن کے درجے میں ہے۔ مذہبی آزادی سے متعلق، تعلیمی حقوق سے متعلق اور چند باتیں ہیں، اب پوری باتیں اس وقت تفصیل سے کہنے کی نہیں ہیں، اور چند بہت اہم کچھ چیزیں ہیں۔ اور اسی دستور یوم جمہوری دستور میں اور جو ہے اس کی تحت یہ زیر اثر قائم ہونے والی باتوں میں سے جمہوریت کے ادارے آتے ہیں۔ ادارے بنانے کا حق حاصل ہے۔ ادارے جو بنائے جاتے ہیں وہ چار طریقے سے، ایک سیاسی جماعتیں، دوسرا انتخابات، تیسرا مقننہ، تیسرا اور چوتھا جو ہے ووٹر کے اور کچھ نام دستور کے نام سے ہے۔ اب جو ہے سیاسی جماعتیں وہ دستور ہند کے ماتحت زیر اثر قائم ہونے والے اداروں میں سیاسی جماعتیں آتی ہیں، اور سیاسی جماعت اس کا مطلب کیا ہے کہ دستور کے قوانین کے بنیادی افکار و نظریات کی تحت حکومت کے باشندوں کو اپنی انجمنیں اور اپنے ادارے بنانے کا جو اختیار حاصل ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہے، اور اس سے کیا اس کا مطلب کیا ہے سیاسی جماعتیں کا، تو اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستانیوں کو اپنے جو ہے انجمن ادارے جو ہے بنانے کا حق حاصل ہے۔ تو اپنے انجمن اور ادارے بنانے کے اب جو ہے اس کے جو ہے 3 طرح کی شکلیں اس کو بنائی گئی۔ یہ ایک شکل انٹرسٹ گروپ کے نام سے، دوسرا جو پولیٹیکلز کے نام سے، اور تیسرا جو پریشر گروپ کے نام سے۔ اور انٹرسٹ گروپ کے نام کا کیا مطلب ہے کہ کوئی جو ہے ادارہ اپنے تحفظ کے واسطے، اپنے حقوق مالی یا اپنے دکان وغیرہ املاک کی حفاظت کے واسطے یا باہمی امداد کے واسطے کوئی انجمن بنانا چاہتا ہے، کوئی جو ہے کسی طرح کا ادارہ بنانا چاہتا ہے، تو اب جو ہے اس کو بنانے کا حق ہے، لیکن جو ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیاست میں دخل دینا نہیں ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ ہم اپنا حقوق کی حفاظت کے واسطے یونین قائم کر رہے ہیں اور ادارے قائم کر رہے ہیں، انجمنیں بنا رہے ہیں۔ یہ جو ہے انٹرسٹ گروپ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا پریشر گروپ ہے۔ پریشر گروپ کیا ہے کہ اب جو ہے ایک اپنے ملک کے لوگوں کے کسی اعتبار سے کسی طرح کی چیزوں کو مطالبہ کرنا ہے، تو اب جو ہے حکومت سے باہر رہ کر کے، سیاست سے باہر رہ کر کے اب جو ایک انجمن بنائی جاتی ہے۔ وہ انجمن اپنے جو ہے ادارے اپنے شہر والوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے حکومت سے جو ہے اپنے پالیسیوں کو رکھ کر کے ان سے جو ہے باتوں کو منوانا۔ اور ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، اور عام طور پر جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اب جو میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جمعیت العلماء یہی پریشر گروپ اور انٹرسٹ گروپ کے تحت داخل ہے۔ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنا کوئی پارٹی ہے اور اس پارٹی کے تحت پورے ہندوستان میں ایم ایل اے کو کھڑا کر رہے ہوں یا ایم پی کو کھڑا کر رہے ہوں۔ یہ جو ہے بالکل سیاسی جماعت نہیں ہے۔ انٹر گروپ اور پریشر گروپ وہ جو ان کو سیاست سے کوئی دخل ہی نہیں ہوتا ہے، بس ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ باہمی امداد کرنا ہے، اور اسی طرح ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اپنے جو ہے کسی اوقاف کے یا کسی طرح کا پالیسیوں کو حکومت سے منوانا ہوتا ہے۔ اور اسی کی جو جمعیت علماء جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو جمعیت علماء وہ جو ہے اپنے
مقاصد کے ماتحت وہ اپنا کام کر رہی ہے. اور جو ہے جمعیت علماء اب جو ہے دستور ہند کے اعتبار سے بہت سارے حقوق ایسے کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے، ہندوستان کی آزادی کے واسطے بہت ساری قربانیاں، اس پر پوری قربانیاں پیش کرنے کے وقت نہیں ہے. جمہوریہ کا عنوان رکھا گیا ہے، اس لیے جمہوریہ کے تحت جو باتیں ہیں اور صرف اسی کے باتوں کے تحت میں جو ہے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے تحت جمعیت العلماء نے بہت ساری خدمات ادا کی ہے اور بہت سارے اپنے جو ہے فریضے انجام دیے ہیں، اور ہندوستان کی آزادی سے پہلے، ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی. اور ہندوستان کی آزادی کے بعد کوئی بھی مسئلہ آتا ہے مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ ملک کے لیے کوئی بھی مسئلہ آتا ہو تو جمعیت علماء اپنا جو ہے برابر وہ نظام ادا کر رہی ہے اور اپنا وہ کام کر رہی ہے. اور اسی کے تحت کہ جمعیت علماء پر وہ انٹرسٹ گروپ کے تحت جب کوئی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، یا جو ہے کرونا آیا ہے اور جو ہے کوئی بھی بیمار، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ میدان میں اتر کر کے جیسے محنت کرنا ہے وہ محنت کرتی ہے. اور جو ہے اتنی اس کی خدمات ہیں، ہم جو ہے اس کا احسان کبھی بجا نہیں لا سکتے. جمعیت علماء نے کرونا کے موقع پر کیسے خدمات انجام دی ہے. جماعتیں جو ہے پھنسی ہوئی تھی اور ادھر اور جو ہے ان کو نکال کر کے اپنے علاقوں میں پہنچانا بڑا مشکل تھا، لیکن جا کر کے گفتگو کرنا اور جو ہے ذمہ داروں سے، ارباب اہل و عقد سے ملاقاتیں کرنا اور اس کے بعد جماعتوں کو نکال کر کے ان کے علاقوں تک پہنچانا. اور اسی طریقے سے سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہندوستان میں جمعیت علماء کی یہ جماعت اور علاقے پھیلی ہوئی ہیں. ہر ایک جو ہے اپنے بڑوں کے منشا کے تحت وہ جو ہے طرح کے اعتبار سے وہ کام کر رہے ہیں. سودا اگر کسی کو پہنچانا ہے تو وہ سودا جو ہے پہنچا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کو گھر بنا کر کے دینا ہو وہ جو اپنا گھر بنا کر کے دے رہے ہیں. اور جو ہے جمعیت العلماء وہ جو ہے ہندوستان کے جمہوریت کے قوانین کے تحت جو ادارے 4 طرح کے، ان میں جو ہے سیاسی جماعتیں، پریجا اور اسی طریقے سے انٹرسٹ گروپ کے تحت اور قانونی درجے میں رہ کر کے جو کچھ خدمات انجام دینا ہے وہ خدمات انجام دے رہی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعیت علماء کو ہمیں عطا کیا ہے، اور جمعیت علماء کے ذریعے سے بہت کچھ دینی خدمات اور جو ہے ہمارے لیے ملی خدمات ہمارے سامنے آئی ہیں. اور ہمیں جو ہے اس جماعت کے معاونت کے لیے اور اس جماعت کے جو ہے ساتھ لگ کر ہمیں اپنے کو جو ہے منسلک کرنا، یہ ہم اپنا جو ہے ایک فریضہ سمجھے. اور اس جماعت کے ساتھ جہاں کہیں بھی اس کا پروگرام ہوتا ہو اور جہاں کہیں بھی اس کی جو ہے آواز لگائی جا رہی ہو تو ہمیں جو ہے اس کے ساتھ دینے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. اور اسی مقصد کے تحت یوم جمہوریہ کہ اب جو ہے اس میں جمہوریت میں کیا ہو رہا تھا، کیسا ہو رہا تھا، اور اس کی جو ہے گیت گانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب جو ہے ہمیں جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے، جمہوریت جو پہلے کیسے تھی اور آئندہ کیسے ہو، اور اس کو جو ہے ہم اپنے طور پر ضرورت کے زیادہ کہنے کے بجائے ہمیں جو ہے جمعیت علماء جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے بہت بڑی تنظیم ہے اس کی ماتحت ہو جائے، اور جو ہے جمعیت علماء جمہوریت کے قائم کرنے کے لیے جو پیغام امت کو دیتی ہے ہم جو ہے اس پیغام کو قبول کر کے اس کی دعوت پر ہم لبیک کہنے والے ہو جائیں. یہ جو ہے جمہوریت کا ہمارا بہت بڑا حق ادا ہو جائے گا. اور جمعیت علماء کا ہم جو ہے کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جو ہے اس کے ساتھ اس کے پروگراموں میں حصہ لے کر کے ہم شامل ہو جائیں، یہ بہت بڑا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ کہنے والے کو، سننے والے کو، سبھی کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک میں صحیح طور پر جیسے زندگی گزارنا ہے ویسے امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ عاصی ہیں، مجرم ہیں، ہم سب کو معاف فرما۔ شریعت کے پابند رو کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ حالات سے دوچار ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر جگہ کے باشندوں کی حفاظت فرما، امن و امان عطا فرما۔ فتنہ دجالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں، سلامتی، برکتیں نازل فرما۔ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری آخرت بھی بنا دے، دنیا بھی بنا دے۔ سعادت دارین سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کو بے حد قبول فرما۔ یا اللہ اسی طریقے سے جہاں کہیں پروگرام ہو رہے ہیں جمعیت علماء کے، یا اللہ سب کو قبول فرما۔ یا اللہ اور بھی ادارے جو کام کر رہے ہیں سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کی بقا کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ان کے یا اللہ گھروں میں رحمت، سلامتی، برکت نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی ماتحت رہ کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپس میں ایک جہتی کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى